میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ محترم جناب حکیم کتاب اللہ قاسمی حفظہ اللہ سے التماس کروں گا کہ آپ آئیں اور ہمیں مختصر انداز میں نصیحتیں کریں۔ صلی اللہ رسول کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ وقت مختصر ہے، لہذا نہ نماز نقل ہونا چاہیے اور نہ کسی کے ذہن کو، اس لیے میں مختصراً تھوڑی باتیں عرض کروں گا۔ آیا انجمن چاروں تھی، مختلف مضامین سے تقریریں اور نصیحتیں سنتا رہا۔ ایک بات دھیان کی ہے، غور سے پڑھ کے سنیے۔ طلبہ جس مضمون کو پیش کرتے ہیں ان کی ذہنیت، الفاظ کی ادائیگی، ضبط کرنے کا انداز اور پیش کرنے کا رخ متعین کرنے کے بعد مضمون کو دیا کریں۔ اب آج بچے ایسے ہوتے ہیں کہ الفاظ کی وابستگی کے ساتھ باوسع ہو نہیں پاتے اور ادائیگی کے اندر ان کو دشواری پیش آتی ہے اور وہ مضمون بے مزہ بن جاتا ہے۔ گرچہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بچے نے کافی محنت کی ہے، حفظ کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھی ہے، لیکن یہ ترتیب اگر باقی رکھی جائے یا اس کا لحاظ رکھا جائے کہ کون مضمون کیسا اور کتنا ہے اور کس طرح سے ہے اور کون بچہ اس مضمون کا متحمل ہو سکتا ہے، اور عربی جو الفاظ ہیں ان عربی الفاظ میں ایک سیٹنگ ہوتی ہے، اس سیٹنگ کی ادائیگی کو کسی ڈھنگ سے بچہ ادا کر پائے گا، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے مضمون دیا جائے تو بہت بہتر رہے گا۔ اور آیت میں نے ابھی پڑھی جو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی شکر گزاری اپنے بندوں سے چاہا ہے اور ان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی اس نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ سب سے بڑی نعمت ہمیں جو ملی ہے دین کی، ایمان کی، اسلام کی، اور پھر اس دین اسلام کے اندر سب سے زیادہ بڑی نعمت جو سامنے آتی ہے وہ ہے تعلیم۔ اس تعلیم کے تعلق سے شکر گزاری کا انداز کیا ہو، کیسا ہو، کتنا ہو، کس ڈھنگ سے ہو اور کس طریقے پر ہو، یہ علماء کرام سے چھپی بات نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ مجلس گرچہ شور و شغب کچھ ہو رہا ہے لیکن ملائکہ بھاگتے نہیں ہیں۔ ایسا شور و شغب ہے کہ پڑھنے والے بچوں کی آوازیں ہیں اور پڑھنے والے بچوں پر ملائکہ خود نچھاور ہیں، لہذا اس شور کو سن کر بھاگیں گے نہیں۔ تو لئن شکرتم کم ہے ٹائم اور بات آتی ہے، میں پھر چھوڑ دیتا ہوں، بات آتی چھوڑ دیتا ہوں، کہاں تک کچھ پوری ہو پائے کہ نہیں ہو پائے گی، ہے بھی یہ کچھ نہیں، زیادہ نہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم وإن کفرتم ان عذابی لشدید۔ شکر گزاری کس بات کی؟ بچے آپ کے پاس ہیں۔ شکر گزاری کس بات کی کہ آپ کو دین کی توفیق ملی؟ شکر گزاری کس بات کی؟ مجھے وہ منظر یاد ہے جو کئی سالوں پیشتر رحمانیہ کی جو پوزیشن تھی، تعلیمی شعبجات جو تھے اور اس میں جو درجات جو تھے، یہ تمام چیزیں جو تھیں اور اب کیا بہتر بن گئی ہیں اور کس ڈھنگ سے ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہیں۔ اسپتال الگ چل رہا ہے، درجات الگ بڑھ گئے، بچوں کی بڑے بچوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو قابل شکر ہیں اور اس بات کا حق پہنچتا ہے ان کو کہ اس ملک کے ساتھ وابستگی اہل علم کی ہو، اہل ثروت کی ہو،
اور نصیحت کرنے والوں کی ادارے کے ساتھ وابستگی ہو، تبھی شکر گزاری کا حق ادا ہو پائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ہم بس کرتے ہیں ترجمہ کرنے کے بعد کہ اللہ کی کوئی بھی نعمت ہو اس کا شکریہ جتنا زیادہ کیا جائے نعمت بڑھوتری ہوتی ہے، اور اگر آگے ناشکری کی جائے تو ان عذابی شدید، اللہ بڑا مضبوط، بہتر اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔